کربلا کا وہ خونی منظر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا، بھائی جان، سارے بھائی، بھانجے اور بھتیجے پیاسے بھوکے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ان ننھے شیرخواہ بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلبلانا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جا کر دریائے فرات سے ایک مشکزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کی پیاس بجھاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے۔ اب ان ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میرے قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر کے پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں سے ان کو اجازت دے دی اور وہ ایک مشکزہ کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آؤ۔ افسوس، بے حد افسوس کہ تم نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسۂ رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقت اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے جا ملے۔ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقراب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری زمین پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کو یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے، تلوار دھما دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سارے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دی۔ دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کر دیا۔ مشکزہ بھرا اور ایک چلو پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلبلانا یاد آ گیا۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور حضرت علی اور فاطمہ کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا کہ راستہ روک لو، مشکزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچایا جائے۔ جب دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا اور لاشوں پر لاشیں گرانے لگے اور خون کی نالیاں بہنے لگیں، اور شیر خدا کے شیر نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔
ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی، آپ کا کاندھا کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کاندھے پر مشکزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل ابن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکزے کا پانی خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکزے میں آ لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی ذین سے زمین پر آ گئے۔ اور یا اخاہ ادرکنی فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری قبر گیری فرمائیں۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں، عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔